میرے نہایت قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام کو نمونہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتارا، آپ نے حضرات صحابہ کرام تک پہنچایا اور حضرات صحابہ کرام نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ انہوں نے دین کی محنت کی اور کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر اپنی قبریں بنا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ آج ہر مسلمان کو یہ دعویٰ ہے، یا جو بھی اپنے آپ کو اہل اسلام میں سے مانتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں کون کہاں تک صحیح ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ایک طرف دنیاوی معاملات ہو اور ایک طرف شریعت کے معاملات ہو، تو ہماری ترجیح کس طرف ہوتی ہے؟ ہم کیا دنیا کی چیزوں کو ٹھکرا کر، دنیا کے رسومات کو ٹھکرا کر شریعت کو اپناتے ہیں، یا شریعت کو ٹھکرا کر رسومات اور بدعات کو اپناتے ہیں؟ یہ فیصلہ وہاں جا کے ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی اتباع کرے، پیغمبر کی اطاعت کرے، فاتبعونی، پیغمبر کی اطاعت کرے۔ اچھا، اس سے ہو گیا کیا؟ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ کہ اس کے نتیجے میں اس کو دو چیزیں ملیں گی۔ کیا ملے گا؟ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، نمبر ایک، اللہ رب العزت یغفر لکم، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب انسان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے انسان کرتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، انجانے میں بھی اسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے بھول اور بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو جب یہ مانے گا، سب سے پہلا انعام اس کو ملے گا
کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور آئندہ گناہوں سے اس کو بچنے کی توفیق دے دے، اور دوسرا انعام اس کو یہ ملے گا یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، وہ فلاں بندہ ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر آسمانوں میں اعلان کرایا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ دھرتی پہ فلاں بندہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں میں اس کی محبت، آسمان والوں پہ رہنے کے والوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہ محبت دنیا والوں پہ اتاری جاتی ہے، اور لوگ بھی پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں ایٹومیٹیکلی ان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک، جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو انسانوں کو خود اس کی طرف رغبت ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ اور جب انسان اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، آپ کی شریعت کو چھوڑتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت اس بندے سے بغض کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جبرائیل، وہ فلاں بندہ ہے نا، مجھے اس سے بغض ہے، تو بھی اس سے نفرت کر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر وہ آسمانوں میں اس کا اعلان ہو جاتا ہے، وہ اس کی بدبختی کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کی نفرت کا اعلان کیا جاتا ہے آسمانوں میں، اور پھر وہی نفرت دھرتی پہ، زمین پہ اتاری جاتی ہے، اور لوگ بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ دنیاوی دبدبہ ان کے پاس ہوگا، شہرت ہوگی، حکومت ہوگی، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، چاہے منہ پہ نہ بولیں، لیکن پیٹھ پیچھے ان کو بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے شریعت کی پابندی کریں۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کا حق ادا کیا ہے نا، جو محبت کا حق ہوتا ہے، جو ادا کیا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ پوری انسانیت میں بعد انبیاء کے حضرات صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ سارے بڑے بڑے کتب، ابدال، اولیاء، اتقیاء، صفیہ، اصفیاء، نیک، متقی، پرہیزگار، جتنے بڑے بھی ہیں، سارے کو آپ ملا دیں گے نا، ایک ادنا سے ادنا صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جتنے بڑا ولی کیوں نہ ہوگا، اپنی جگہ ٹھیک ہے، بڑے ولی ہیں، لیکن صحابہ کا مقابلہ، کسی صحابی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، ہم جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب جاتے ہیں نا، تو چند فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے وہاں،
لیکن جو انسان کی کیفیت وہاں پر ہوتی ہے نا، شاید کسی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور انسان اس وقت یہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ شاید میں بہت ہی بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، خوش نصیب ہوں کہ میں یہاں پہنچا ہوں. لیکن جب حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم تو کیا حضور کے روضے پر آپ کی قبر مبارک شریف گئے ہیں نا، اور جو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا منظر ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا ایمان ان کا ہوگا، اور محبت کیسی ان کو اللہ کے نبی سے ہوگی. سیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے ایک صحابی کا. امام عز الدین ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود عربی میں کہتے ہیں کالے کو، سعد ان کا نام تھا، وہ کالے بدصورت ہے بالکل، سعد اسود. انہوں نے اپنے رشتے کے لیے مدینہ کے اطراف، مدینے میں اطراف و اکناف میں اپنے رشتے کے لیے ہر جگہ پیغام بھیجا، لیکن کوئی آدمی بھی ان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. ذرا پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے، کیا بنے گا. وہ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، جو لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، یا وہ لوگ جو آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے اپنے رشتے کے لیے ہر ایک خاندان میں پیغام بھیج دیا، لیکن کوئی اپنی صاحبزادی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے محبوب، کیا یہ میرا کالا پن، یہ میری بدصورتی کیا مجھے جنت میں جانے سے بھی روک دے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا پریشانی ہے، سارا واقعہ بیان کر دیا. کہا کوئی بات نہیں. کہا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم مسلمان ہو؟ کہا مسلمان ہو. اس نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا ایمان ظاہر کیا، کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا ٹینشن نہیں کر، تو پریشان مت ہونا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے اعلیٰ خاندان اور اس خاندان کے سب سے خوبصورت بچے، پڑھے لکھے، عمر بن وہاب ثقفی کے بچے، ان سے فرمایا سعد اسود سے، جاؤ اس بچی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا، جاؤ ان کو ماں باپ کو جا کے خبر دے دو. اب یہ یہاں سے جب گئے نا، دروازے پر دستک دی. کہا کون ہے؟ کہا سعد اسود. کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے آپ کی بچی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. کہا چل یہاں سے. پھر آ گیا، دھتکار دیا دروازے پر سے بغیر سوچے سمجھے. پہلے بھی تو ٹھکرا دیا تھا نا. اب بیچارے پریشان ہو گئے، پھر واپس آ گئے. اب واپس اندر گئے تو وہی بچی جس کے نکاح کی اطلاع دینے یہ آئے تھے، اس نے پوچھا ابا جان کون ہے؟ کہا سعد اسود ہے. کیوں آئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا. یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. کہا تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے اس کو واپس کر دیا. ایسا بندہ اس کے ساتھ کبھی. اب میرے دوستو، اس بچی کی ذہانت اور فطانت کو بھی دیکھیں. اس نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے، آپ نے کیوں واپس کیا؟
اگر میرے حق میں اللہ کے نبی نے اس کو چنا ہے مجھے پسند ہے، آپ جاؤ وہاں کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف کوئی وعید نازل ہو جائے۔ مجھے اگر اللہ کے نبی نے میرا نکاح اس کے ساتھ کیا مجھے پسند ہے، مجھے یہ قبول ہے، منظور ہے، میں اس سے انکار کبھی نہیں کروں گی۔ اور ساتھ میں دلیل کے طور پر انہیں قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی مرد اور عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اب ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو رد کر دے یا فیصلے کو بدل دے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقط ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو غلط کر دیا۔ وہاں سے واپس سیدھے ان کے پیچھے پیچھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بھیجا ہوا آدمی آپ نے واپس کر دیا؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے تھوڑا سا وہ تذبذب ہو گیا تھا، شاید انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیں، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے، میری بیٹی ان کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اپنی ہونے والی زوجہ کے لیے کوئی مہر ہے، کوئی زیورات ہے، کچھ انتظام کرو۔ یہ گئے وہاں سے بازار، اب سامان خریدا، زیورات خریدے، جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا شادی کے لیے، وہ ساری چیزیں خریدے۔ اتنے میں آواز لگے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی تو وہی ہے کہ جو آخرت میں انسان کو ملے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک طرف یہ ہے ان سے میں اپنا تعلق جوڑوں، ادھر نکاح کروں، یا پھر جنت کے ہورے جو ہمارا انتظار کرے ان کے ساتھ کرے۔ اب انہوں نے سارا یہ ارادہ طرح کیا، انہی پیسوں سے تلوار خریدے، نیزہ خریدا، گھوڑا خریدا اور جہاد میں نکل گئے۔ اور جہاد میں جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے ان کے جنازے کو اٹھایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اور وہ تلوار، وہ نیزہ، وہ گھوڑا جو بچا تھا وہ ان کی جو زوجہ جو وہ بچے تھے ان کے گھر بھیج دیا، اور سسرال والوں کو کہلا بھیجا کہ تمہاری بیٹی بھی تمہارے پاس ہے، اللہ پاک نے ان سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عورتوں سے جنت میں حوروں سے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب انسان، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کیا، ان کو اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ یہ میرے دوستو محبت کا حق ادا کیا ہے تو میں کہتا ہوں حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ اور ایک اور واقعہ بڑا عجیب و غریب اور مشہور زمانہ واقعہ بھی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حبشہ والے آج بھی کوئی زیادہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن ظاہری خوبصورتی کو اللہ پاک دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت نہ تو تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، تم کتنے بڑے کھنڈی خان ہو، تم کتنے بڑے ہو، اس چیز کو نہیں دیکھتے ہو، یا تم کتنے اسمارٹ بنے پھرتے ہو، اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ اگر خوبصورت انسان اگر جنت میں جانے کے لائق ہوتا تو ابو لہب بہت خوبصورت تھا، ابو جہل بھی خوبصورت تھا، اور مکے کے اور بڑے بڑے کافر بہت خوبصورت تھے، لیکن نہیں، شکل و صورت پر کامیابی نہیں ہے۔ مال کے اعتبار سے اگر کوئی جنت میں جاتا، قارون کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ ہاں، بہت بڑے بڑے مالدار تھے، بلکہ اللہ کس چیز کو دے رہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ ہمارے نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نیتیں کیسی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا،
اسلام قبول کیا اور بہت تکلیفیں اٹھائی. امیہ بن خلف کے غلام تھے لیکن بہت تکلیفیں اٹھائے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب مدینے میں رہ کر نہیں بلکہ مدینے سے نکل کر دین کا شریعت کا کام کریں گے. مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا ہے، آپ نے پردہ فرمایا، حضرات صحابہ کرام میں بے چینی اور اضطراب اتنا پھیل گیا تھا کہ اس سے پہلے مکے میں کبھی نہیں دیکھا گیا یا مدینے میں کبھی نہیں دیکھا گیا. ہر شخص پریشان. جب یہ جانے لگے مدینہ چھوڑ کے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، تم مدینے میں رہو اور اپنی ڈیوٹی کرتے. ڈیوٹی کیا تھی ان کی؟ اذان دیتے تھے. اذان دینے کی ان کی ڈیوٹی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بلال تم یہاں سے نہیں جانا، تم یہیں رہو، تم اذان دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رک گئے مدینے میں. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے وفات پائی ہے، دنیا چھوڑی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کیا میں چھوڑ دوں. اس لیے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑا ہے. کوئی کوفہ میں چلا گیا ہے، کوئی بصرہ میں چلا گیا ہے، کوئی دمشق میں چلا گیا ہے، کوئی ملک شام میں چلا گیا ہے، کوئی کسی علاقے میں چلا گیا ہے، کوئی کسی علاقے میں چلا گیا ہے. جب حضرت ابوبکر نے پردہ فرمایا، انہوں نے جانے کا ارادہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلال تم یہیں رہ کر اذان دو. فرمانے لگے نہیں، پہلے میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں اذان دیا کرتا تھا، اللہ کے محبوب تھے، میں اذان پڑھتا تھا، اور جب آپ پردہ فرما گئے صدیق اکبر کا مجھ پر احسان تھا، انہوں نے مجھے آزاد کرایا تھا ان تکلیفوں سے، انہوں نے مجھے آزاد کرایا تھا، میں ان کے احسان کو چکا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں ان کے دور میں بھی اذان کی ڈیوٹی تھی میرے، میں اذان دیتا رہا. اب وہ دونوں بزرگ چلے گئے ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اب مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں. یہاں سے چلے گئے، دمشق میں گئے اور وہیں مقیم ہو گئے. ایک عرصہ گزرا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے. فرمایا بلال یہ کیا جفا کشی ہے، اب ملنے بھی نہیں آتے مجھ سے. اب بتاؤ نا میرے دوستوں کیسی محبت ہوگی ان کو. بلال یہ کیا جفا کشی ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، ملنے بھی نہیں آتے ہو. حضرت بلال فرماتے ہیں میں جاگا، میں پریشان اٹھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ کہتے ہوئے صبح نکل پڑے. اور کہتے کہتے وہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے. دوڑتا ہوا سیدھا مدینہ پہ آیا. اوہو، جب قبر اطہر پر پہنچے آنسو بہائے، فرمایا اللہ کے نبی میں حاضر ہو گیا. بتاؤ نا کیا محبت ہوگی. اللہ کے نبی کی قبر پر حاضر ہوئے، آپ کو سلام کلام ہوئے آپ سے، اور پھر اس کے بعد حسن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، ان کو گلے سے لگایا. لاڈلے تھے نا حضور کے، ان کو گلے سے لگایا. جب صبح فجر ہوئی نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی بلال ذرا اذان تو دو نا. اذان تو دو نا. لاڈلوں کی فرمائش تھی، ٹال بھی نہیں سکتے تھے. مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے. اللہ اکبر کہا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا نا، مدینے میں رونے کی آوازیں آنے لگی.
اب ہمارے طرح وہ صبح سوئے ہوئے تو نہیں ہوتا، پورا مدینہ جاگ رہا تھا، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا خود بھی گش کھا گئے۔ اور یہاں تک سیر والوں نے لکھا ہے کہ اس دن جو اضطراب، بے چینی، جو رونے کا منظر مدینے میں دیکھا تھا وہ کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضور کے زمانے کی یاد تازہ کر دی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کو کسی نے کہا ہے نا کہ رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے دوستو، ہمیں کیا محبت ہے اللہ کے نبی سے؟ ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی سے محبت ہے وہ کم از کم 3 کام کرے۔ نمبر 1، وہ سچ بولے۔ اگر کسی کے امانت ہے اس کے پاس، امانت میں دیانتداری سے کام لے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقت میں محبت اس کو ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے محبت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ میری سنت سے محبت کرے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں تو ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ جب سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت آٹومیٹکلی آئے گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔